الصلاۃ والسلام نحو میر درس نمبر 18۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم باب سوم شروع کرنے لگے ہیں۔ نحو میر کا تیسرا باب صاحب نحو میر کی ترتیب کے مطابق یہ باب اسماء عاملہ کے عمل کے بیان میں ہے۔ وآن یازدہ قسم است، اور اسماء عاملہ جو ہیں وہ 11 قسم پر ہیں۔ کتنی قسم پر؟ 11 قسم پر ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی افراد ہیں۔ اول اسماء شرطیہ، ان 11 میں سے ایک پہلے اسماء شرطیہ ہے پہلے نمبر پر، جو کہ ان کے معنی میں آتے ہیں، جو کہ ان کے معنی میں آتے ہیں۔ وآن 9 است، اور وہ 9 ہیں۔ من، ما، اینا، متا، ایون، انا، اذما، حیثما، مہما۔ فعل مضارع را بجزم کنند، فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں، جیسے من تدرب ادرب، وما تفعل افعل، وَأَيْنَ تجلس اجلس، وَمَتَى تقم اقم، وَأَيُّ شَيْءٍ تأكل آكل، وَأَنَّا تكتب اكتب، وَإِذْمَا تسافر اسافر، وَحَيْثُمَا تقصد اقصد، مهما تقعد اقعد۔ یہ ہے جناب والا، ہم نے اسماء عاملہ کی بات شروع کی، اس میں سے پہلی قسم بیان کی، اس کی تعداد بتائی، ان کو شمار کیا، ان کا عمل بتایا کہ وہ فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں، پھر ہر ایک کی مثال بھی ہم نے دے دی۔ لیکن ان کے اس کلام کے اندر بہت زیادہ اجمال ہے۔ مسئلہ ترکیب کا ہے کہ ترکیب کرتے ہوئے ہم اسماء شرطیہ کو کیا بنائیں گے۔ تو ترکیب کرنے سے پہلے آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے جو کہ یہاں نہیں ہے، وہ ہم آپ کو پیش کریں گے محقق العصر، ماہر علوم عقلیہ اور نقلیہ، امام اہل سنت فی زماننا، مفتی فضل احمد چشتی صاحب، ان کی کتاب القواعد النحویہ مع اللطائف الجشتیہ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کہہ لیں کہ اگر صحیح پڑھنے والا اور صحیح پڑھانے والا ہو اور نحو کی دنیا میں صرف القواعد النحویہ پڑھائی جائے تو میرا خیال ہے کہ کلام عرب میں بہت دور تک کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا کہ جو اس کتاب سے باہر ہوگا، بشرطے کہ کوئی بندہ اس کتاب کو کھولنے کی مہارت رکھتا ہو اور آگے سننے والے پڑھنے والے بھی طالب ہوں۔ خیر، ہم اپنے مقصد کی جانب بڑھیں گے۔ یہ کتاب اردو میں لکھی گئی ہے، کیونکہ اس کتاب کے لکھنے میں آج کل کے یہ کچھ جو غالی مدرسین ہیں نا، غالی مدرسین، جن کو اپنی عربی دانی پر، فارسی دانی پر ناز ہوتا ہے، خصوصاً یہ بندیالوی اور جنڈیالوی حضرات، تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں، یہ اردو کی کتابوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اردو کی کتاب، اردو شرح، توبہ توبہ توبہ۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ اب ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، کوئی یہ فارسی میں نہیں لکھ سکتے تھے، جو عربی میں نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن کیا انہوں نے، ان کا مقصد یہاں فن کو گھیرنا تھا اور وہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ تو جناب والا سبحان اللہ، کیا کمال کی بحث انہوں نے یہاں پر لکھی ہے۔ حروف اسماء شرطیہ انہوں نے بھی 9 بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کا جو یہ کلام ہے اس میں سے اتنا پیش کرتا ہوں جتنا ہماری نحو میر کی عبارت کے متعلق ہے، وگرنہ انہوں نے اس پر بہت زیادہ کلام کیا ہے تاکہ مبتدی کا ذہن تشویش کا شکار نہ ہو جائے۔ اب ہم نے 9 اسماء شرطیہ یہ دیکھ لیے، انہوں نے بھی یہی بیان کیے، انہوں نے بھی یہی بیان کیے، تقریباً سب نے یہی بیان کی۔ تو اب مسئلہ ہے ترکیب کا۔
ترکیب کے اندر اس میں شرط جو آنا ہے اس میں شرط کو ہم نے کیا بنانا ہے، کون سے اس میں شرط کو کیا بنانا ہے، من کو، ما کو، اینا، متا، ہر ایک کو کیا بنانا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے 3 باتیں کروں گا، 3 باتیں، ان کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ پہلی بات، ان میں سے من، ما اور ایون، ان کے اندر ظرفیت کا معنی ہوتا ہے، توجہ کیجیے، ان کے اندر ظرفیت کا معنی ہوتا ہے، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ مفعول فی بنیں گے، اور اینا اور متا اور انا اور اذما اور حیثما، نہ میں غلط بول گیا، من، ما اور ایون، ان کے اندر ظرفیت کا معنی نہیں ہوتا، یعنی کہ کیا یہ مفعول بھی بنیں گے، اور اینا، متا، انا، اذما، حیثما، یہ 5 ہمیشہ ظرفیت کا معنی رکھتے ہیں، ان کے اندر ہمیشہ ظرفیت پائی جاتی ہے، چاہے وہ ظرفیت مکانی ہو چاہے وہ ظرفیت زمانی ہو، لیکن ان کے اندر 5 کے اندر ظرفیت ہوتی ہے۔ اور ان 5 میں سے آپ یہ بات بھی سمجھ لیں، میں نے 5 کہے، اینا، متا، انا، اذما، حیثما، ان 5 میں سے حیثما، اینا اور انا یہ ظرفیت مکانی ان کے اندر ہوتی ہے، اور مہما اور اذما ان کے اندر ظرفیت زمانی ہوتی ہے۔ اب جناب من، 2 باتیں ہم نے کر دی کہ من، ما اور ایون یہ ظرفیت کے معنی سے خالی ہوتے ہیں، لہذا یہ مفعول بھی بنے، اور اینا، متا، انا، اذما، حیثما ان کے اندر ظرفیت کا معنی پایا جانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ مفعول فی بنے گے۔ اور مہما رہ گیا، اس کے اندر کبھی ظرفیت کا معنی ہوتا ہے، کبھی یہ ما کے معنی میں آتا ہے، ما کے معنی، جیسے مہما یکم من شیء، تو اور ظرفیت کی مثال مہما کی، مہما تقعد اقعد، تو یہ 9 کے 9 ہم نے آپ کو بتا دیے کہ کون سا ترکیب میں کیا بنے گا۔ اب آپ من اور ما کی ترکیب کا ایک ضابطہ سمجھ لیں، ضابطہ، کیونکہ من، ما اور ایون ان تینوں کے متعلق ہم نے ایک بات کی ہے کہ یہ ظرفیت کے معنی سے خالی ہوتے ہیں، ان کے اندر ظرفیت کا معنی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ مفعول فی نہیں بن سکتے۔ ایک بات کی ہم نے نفی کر دی، اب یہاں سوال ہوتا ہے مفعول فی نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ تو سمجھیں، من اور ما جو ہے ان کے بعد دیکھنا ہے فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ اگر فعل لازم ہوگا یعنی اس فعل کو مفعول کی ضرورت نہ ہوگی، تو جو من یا ما ہوگا اس کو آپ مبتدا بنا دیں گے، اور شرط و جزا کی پوری ترکیب کر کے ان کو اس کی خبر بنا دیں گے، جیسے من یقم اقم، اب یہاں پر قام مصدر، قام یقوم سے قیامن مصدر سے آیا ہے، تو قیامن جو ہوتا ہے یہ لازم ہے، آپ جانتے ہیں، یہ اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر شرط یقم اقم شرط جزا مل کر یہ بن جائیں گے، جملہ شرطیہ ہو کر یہ بن جائے گا جناب والا خبر من کے لیے، من یہاں مبتدا ہو جائے گا۔ اور اگر ان کے بعد فعل متعدی ہو، اگر فعل متعدی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، پھر دیکھنا ہے کہ یہاں پر مفعول بھی اس کا متعدی کا موجود ہے یا نہیں ہے۔ مفعول بھی موجود اگر ہو، توجہ کیجئے، مفعول بھی اگر موجود ہو تو پھر بھی آپ من یا ما کو مبتدا بنا دیں گے، اگر مفعول بھی نہیں ہے تو پھر من یا ما کو آپ مفعول بنائیں گے، مفعول بھی بنائیں گے، اور پھر یہ دونوں شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہم نے ترکیب کا ضابطہ بیان کر دیا۔
من ما اینا متا ایون انا اذما حسما مہما، یہ تمام چیزیں ترکیب میں کیا بنے گی. تو اب آ جائیے من تدرب ادرب کی ترکیب پر. من تدرب ادرب، اگر ہم بات کریں من تدرب ادرب کی، تو جو ہم نے ضابطہ بیان کیا اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ من آیا ہے، یہ 3 میں سے ہے، توجہ کیجئے، یہ 3 میں سے ہے یا 5 میں سے ہے یا 1 میں سے ہے؟ من 3 میں سے ہے. 3 میں سے ہے. یعنی کہ کیا یہ ظرفیت کے معنی سے خالی ہے، یعنی کہ کیا یہ مفعول فی نہیں بن سکتا، یعنی مفعول فی کے علاوہ بنانا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہم نے قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا وہ کیا بیان کیا ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں فعل لازم آیا یا متعدی آیا ہے. تو تدرب و فعل لازم آیا ہے، فعل متعدی آیا ہے. تو پھر دوسری بات ہم نے کی کہ فعل متعدی آیا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کیا اس کا مفعول بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. مفعول بھی موجود ہو تو پھر آپ نے من یا ما کو اس کے لیے مبتدا بنا دینا ہے، مبتدا بنا دینا ہے. اور اگر مفعول بھی موجود نہ ہو تو اسی من یا ما کو آپ نے مفعول بھی بنا دینا ہے. تو یہاں دیکھیں آپ، من تدرب ادرب، اس کا مفعول بھی تدرب ادرب کا مفعول بھی موجود نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ من کو مبتدا بنائیں گے، من کو مفعول بھی بنائیں گے. جب نہیں ہے تو پھر اسی کو مفعول بھی بنانا ہے. تو یہاں من کو ہم کہیں گے، اس میں شرط مفعول بھی مقدم منصوب محلن مبنی بر سکون. محلن منصوب کیوں ہے کہ یہ مبنی ہے، تو یہاں مقام جو ہے وہ نصب کا ہے. کیوں؟ مفعولیت کی وجہ سے، مفعولیت کی وجہ سے یہاں مقام نصب کا، اس لیے ہم اس کو کہیں گے محلن منصوب ہے. اسی طرح آگے چلیں تو یہ من مفعول بھی ہو گیا. تدرب فعل مضارع اب جانتے ہیں، معروف صحیح مجرد ضمیر بارد مجزوم بسکون صیغہ واحد مذکر حاضر. آپ جانتے ہیں تدرب میں انت ضمیر جو ہوگی وہ مستتر پوشیدہ فاعل ہوگی. اس کے لیے فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا. اسی طرح ادرب میں آپ جانتے ہیں واحد متکلم کا صیغہ آنا، اس میں فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا بن جائے گا. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. اسی طرح ہر ایک کی ترکیب آپ نے کرنی ہے، کاپی پر لکھ کر آپ نے اس کو مجھے دکھانا ہے کہ اسی ضابطے کو پہلے مد نظر رکھنا ہے کہ جو حرف شرط آیا پڑا ہے یہ 5 میں سے ہے، 3 میں سے ہے یا 1 میں سے ہے. اس کے مطابق 3 میں سے ہے تو پھر آگے دیکھنا ہے بابا جس کا متعدی ہے یا لازم ہے. متعدی ہے تو پھر دیکھنا ہے اس کا مفعول بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. مفعول بھی موجود نہیں ہے تو پھر اسی حرف شرط کو اس کے لیے مفعول بھی بنا دینا ہے. اگر مفعول بھی موجود ہے تو پھر اس من یا ما کو آپ نے مبتدا بنا دینا ہے. یہ تھا جناب آج کا درس انتہائی ادق. اس کے بعد اگر ایون آ گیا، ایون 3 میں سے ایون آ گیا تو ایون کا ضابطہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے. یہ بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں. ایو شرطیہ کی ترکیب میں مضاف الیہ کو دیکھنا ہے. مضاف الیہ یا تو ظرف ہوگا یا ایسا مصدر جو بعد والے فعل کا ہم معنی ہو، یا دونوں نہیں ہوں گے. پہلی صورت میں مفعول فی، یعنی ایو کا مضاف الیہ جو ہوگا اگر ظرف ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ظرف مفعول فی بنتا ہے. جیسے ای یومن سمتا سمتو، اس دن تو روزہ رکھے گا اس دن میں بھی روزہ رکھوں. دوسری صورت میں یعنی ایسا مصدر جو بعد والے فعل کا ہم معنی ہو، جیسے ای دربن دربتا دربتو. اور تیسری صورت کے دونوں حال سے خالی ہے، اس میں ایو پر حرف جار داخل ہوگا یا نہیں.
اگر داخل ہو تو جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائیں گے، جیسے بے ای شیء ضربتا ضربتو، اور ایو پر حرف جار داخل نہ ہو تو پھر دیکھیں گے فعل لازم ہے یا متعدی۔ اگر فعل لازم ہو تو مبتدا بنے گا، جیسے ایو، بس یہاں تک کافی ہے آپ کے لیے۔ آپ بس یہ تینوں صورتیں دیکھ لیں کہ اگر ما بعد مضاف الیہ ظرف ہوگا تو کیا مصدر ہو، مصدر جو بعد والے فعل کا ہم معنی ہو، اس صورت میں کیا بنے گا، اور تیسری صورت کہ اگر ان دونوں حالوں سے خالی ہوگا تو کیا بنے گا۔ تو جناب والا یہ تھا آج کا درس۔ اب فی الحال یہاں تک ذہن میں رکھیں، اس کا ما بعد ظرف ہوگا یا مصدر ہوگا، ایسا مصدر جو بعد والے فعل کا معنی ہو۔ یہ دو صورتیں آپ یاد رکھیں، اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد مزید شائقین حضرات دیکھنا چاہیں تو القواعد النحویہ دیکھ سکتے ہیں 214 صفحہ سے۔